السلام علیکم۔ آج کل ایک برننگ ایشو چل رہا ہے جی، فاطمہ پاکستان کے نام سے ویلاگ کرنے والی بچی اور اس کی ماں، اور اسی طرح ڈکی بھائی اور اس کی بیوی، اسی طرح علی حیدر خان حیدرآبادی اور اس کی بیوی، اور اسی طرح جناب جنہوں نے ان تمام لوگوں پر اعتراضات اٹھائے کہ یہ اپنے گھریلو یا بیڈ روم تک کیمرے کو لے کے آ کر معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اب جس طرح کے اس خاتون نے نام رکھا ہے فاطمہ پاکستان ویلاگ، تو کیا یہ پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کرتی ہے؟ اس خاتون کو بالکل ایسے ویلاگ میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اگر پیسے وغیرہ کمانے کا معاملہ ہے، اور جو ٹرم اینڈ کنڈیشن یوٹیوب نے لگائی ہوئی ہے کہ ایک بڑے آدمی کے ساتھ بچہ اگر کوئی آتا ہے تو پھر اس کی ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کر سکتے ہیں۔ ویسے اسی طرح اچانک ایک خالی بچے کے ساتھ ویڈیو پوسٹ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ خاتون خود بچی کے ساتھ جس پوزیشن میں آتی ہے، وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے لوگ یا پاکستانی لوگ دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ چلیں اس موضوع کو بھی خیر بات کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور چیز سامنے آتی ہے، لائیو بیٹھنا۔ آپ بیگو لائیو پہ یا ٹک ٹاک لائیو پہ دیکھ سکتے ہیں کیا گند مچا ہوا ہے۔ کوئی باشعور انسان، کوئی باشعور ماں اس طرح لائیو سیشن پر اپنی بچی بیٹی کو نہیں بٹھا سکتی، اور وہ جو لوگ یہ شیئر مارتے ہیں، یہ جو گفٹر ہیں، گفٹ کرتے ہیں، یہ تمام انڈر ورلڈ کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے کریڈٹ کارڈ چوری کرتے ہیں، لوگوں کے بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک کرتے ہیں، اور ان پیسوں سے یہ بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کی شخصیات میں کریکٹر بلڈ کرتے ہیں، اور یہ کریکٹر بلڈ کر کے ان کو پیسے پھینکتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ باقاعدہ ایک حصہ اور شیئر ہوتا ہے جو پیسہ واپس ان کو آتا ہے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو پتلو ہے، مسٹر پتلو ٹک ٹاکر، یہ بھی اسی گینگ کا حصہ ہے، اور اس گینگ نے اتنا پیسہ اس بندے کے ذریعے کمایا کہ اب وہ ایک اپنی ایپلیکیشن لانچ کر رہے ہیں لائیو آنے کے لیے، اور اس میں ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں جس میں لوگ لائیو آ کے جو ہے نا وہ بات کیا کریں گے، اور پہلے دن سے ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ وہ۔ اب اس پر ڈاکٹر افنان نے اس پر اعتراضات اٹھائے اور اس بات کو آگے بڑھایا کہ آپ لوگوں کو پیسے کے لیے، شہرت کے لیے، ویوز کے لیے کیمرے کو بیڈ روم تک لانا معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے برابر ہے۔ اب وہ تمام چھوٹی موٹی آزادی حاصل کرنے والی خواتین و حضرات، ایسی بہنیں، ایسی بیٹیاں جو موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ خود مختار ہیں، وہ اگر کیمرے کے سامنے آ جاتی ہیں تو بہت ساری بچیوں کو کیمرے کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اس کیمرے کے پیچھے بیٹھے گاہک لوگ جو ان کی عزتوں سے، ان کے مرتبے سے، یا ان کے سے کھیلنا چاہتے ہیں، یا ان کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے ذریعے اپنی بلیک منی وائٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا ان چیزوں کا ان لوگوں کو علم نہیں ہے۔ باقی اعتراضات ایک اپنی جگہ کہ ہم بھی سوشل میڈیا کا حصہ ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ہم بھی نہیں اعتراض اٹھا سکتے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں اس پر ہمیں بھی اعتراض ہے، اور دنیا ساری یہ جانتی ہے یہ کہ بلیک منی جو ہے نا وائٹ کی جاتی ہے یہ گفٹرز کے ذریعے۔ اب ڈکی بھائی جناب، یہ تمام لوگ جو ہے نا یہ شہرت کے بھوکے ہیں۔ اس کے سے پہلے رحیم شاہ وہ دروازوں کو ٹانگوں سے کھولنا، اور اس کے بعد آئے روز کوئی نہ کوئی سکینڈل کرنا، یہ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ میڈیا میں ان رہے اور ان کی پاپولرٹی برقرار رہے۔ ڈکی بھائی بھی اس طرح کی ایونٹ کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسے پنگا کر دیا، علی خان حیدرآبادی اس نے بھی کوئی پنگا کر دیا، ایک اور لڑکا ہے نانی والا، وہ بھی ایسے کوئی نہ کوئی پنگا کر کے رکھتا ہے۔ یعنی یہ تمام لوگ شہرت کے بھوکے ہیں، ویوز کے بھوکے ہیں، اور ان کے ویو سے ڈالر بنتے ہیں، اور عام لوگ ان کی خوراک بنتے ہیں۔ ہمیں ان کی پیسے کمانے سے کیوں حرج نہیں ہے، لیکن جو ٹیکنیکلی
یوٹیوب یا ارننگ سائٹس پر جو چیزیں لوپ ہول دیتی ہیں، یہ ان لوگوں ان چیزوں کا استعمال کر کے، حالانکہ وہ بھی یعنی یوٹیوب یہ نہیں چاہتا کہ وہاں کو بہبود کرائے. یوٹیوب کا بنیادی مقصد ہے یہاں کو معلوماتی بات ہو اور لوگ ایک دوسرے سے استفادہ کریں. لیکن اس سسٹم کی جو رعایتیں ہیں، سسٹم میں جو لوپ ہول ہیں، جو اس کے قواعد و ضوابط یا قوانین میں لوگ سستی شہرت کے لیے خود کو بیچتے ہیں اور اپنے جو بےہودہ حرکتیں کر کے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. شکریہ.